جا سکتا ہے۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ جو سجدے میں جا سکتے ہیں تو کیا ناپاکی کی حالت میں وضو کرنا، پھر انہوں نے کہا سجدے میں جا سکتے ہیں، تو نہیں، سجدہ ایک ایسی عبادت ہے، یاد رکھیے، جو خاص ہے، سجدہ یاد رکھیے، اور سجدہ یاد رکھیے ایک تو نماز میں ہوتا ہے اور ایک تو شکر کا ہوتا ہے، دو سجدے ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو نماز کا سجدہ ظاہر سی بات ہے وہ تو نماز میں ہی ہوگا، اور شکر کا سجدہ یاد رکھیے وہ بھی اگر کرنا ہے تو ناپاکی کی حالت میں آپ نہ کریں، جب پاکیزگی کی حالت ہو جائے تب وہ سجدہ کریں انشاءاللہ عزیز، تو یہ زیادہ بہتر اور انشاءاللہ عزیز یہ درست ہوگا۔ حالانکہ علماء کے فتوے موجود ہیں بغیر وضو کے بھی ایک انسان اگر ہو تو سجدہ شکر ادا کیا جا سکتا ہے، اور سجدہ شکر کے لیے انہوں نے وضو بھی شرط نہیں رکھی، اور سجدہ شکر کے لیے قبلہ رخ ہونا بھی انہوں نے شرط نہیں رکھا، مطلب سجدہ شکر کسی بھی ڈائریکشن میں ہو سکتا ہے اور کبھی بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہی معاملہ جو ہے سجدہ تلاوت کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے، وہ وضو کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کی اور سجدے کی آیت آئی، اور صحابہ جن کا رخ جس طرف تھا اس نے اس طرف سجدہ کر لیا، روایت میں آتا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو منع نہیں کیا۔ تو پتہ چلا یہ سجدے جو شکر کے اور تلاوت کے ہیں یہ دونوں بھی قبلہ ہونا شرط ضروری نہیں ہے، اور شکر کے لیے انہوں نے لکھتے ہیں کہ جو ہے وضو کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور تلاوت کے لیے وضو کا کچھ لوگ کہتے ہیں مستحب ہے کہ وہ اس کے لیے کر لے، گو اس میں بھی اختلاف ہے کہ نہ بھی ہو تو انشاءاللہ جی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ میں نے سجدہ تلاوت کی بات کی ہے یہ وضاحت کر دوں، سجدہ تلاوت کرنا واجب نہیں، یاد رکھیے، لیکن یہ سنت اور مستحب ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا، تلاوت والی آیت پڑھی اور اتر کے سجدہ کیا، مطلب ممبر سے اتر کے سجدہ کرا، پھر کھڑے ہو کے خطبہ دیا۔ اگلا جمعہ آیا، پھر ایک تلاوت والی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا، مطلب فرض نہیں ہے سجدہ تلاوت، اگر کبھی نہ بھی کر پائے آدمی تو فرض نہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں لکھ کے رکھتے ہیں ارے بھول گئے تو اس کا کفارہ کیا ہوں گا، ہم نے بھول گئے تھے، ضروری نہیں، ہو جائے تو ٹھیک، نہ ہوتا ہے تو عمر کا عمل ہی ملتا ہے۔ اور شیخین نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت سارے اعمال امت کو بتانے کے لیے کہ واجب اور فرض نہیں ہے، کئی بار ان کو ترک کیا تاکہ امت سمجھ لے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب دونوں بھی قربانی نہیں کرتے تھے، صرف امت کو یہ بتانے کی واجب نہیں ہے، چونکہ امت کا پیسہ بہت آ گیا تھا، پیسہ آنے کی وجہ سے ہر آدمی اپنے طرف سے ایک ایک جانور قربان کر رہا تھا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری پورے گھر کی طرف سے ہوتی تھی، لیکن اب حالت یہ ہوگی ایک آدمی اپنی طرف سے ایک بکری کر رہا تھا، ایک آدمی ایک حصے میں پورا خاندان ہوتا ہے تو ایک فرد کر رہا تھا، تو یہ دو لوگ نہیں کرتے تھے، تاکہ صرف امت کو یہ بتائے یہ واجب نہیں جو تم اتنا اس میں آگے بڑھ رہے ہو، اس میں غلو کرتے جا رہے ہو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک آدمی ایک بکری میں پورا خاندان قربانی کرتا تھا، مطلب ایک حصے میں ایک خاندان ہوتا ہے، ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں ایک حصے میں ایک فرد ہوتا ہے، ایک انڈیویجول نہیں، ویسا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں حضرات جو ہے قربانی نہیں کرتے تھے، صرف امت کو بتانے کہ واجب نہیں ہے اور اس میں غلو مت کرو، زیادتی مت کرو، دیگر اور بھی اعمال ہے اس کے لیے خرچ کرو، ہے نا۔ تو بہرحال تو یہاں جو ہے ہم کو یہ بات پتہ چلی، تو ناپاکی کی حالت میں آپ وضو کر سکتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کر سکتے، یاد رکھیے ناپاکی کی حالت میں، خاص طور سے خاتون کی طرف سے اگر یہ سوال ہے تو۔ کسی نے ایک سوال کیا، السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے، ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔